تک ہم شامل نہیں ہوں گے یہ دوسری ملک نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ پہلے مقرر سے لے کر آخری مقرر تک نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس ملک کے بہت محب وطن شہری ہیں۔ تمام مقررین نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے چرچز میں اور مندر میں اس ملک کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ جتنے بھی محب وطن ہو جائیے، آپ جتنے بھی اس ملک کی سلامتی کی دعائیں کر لیجیے، لیکن آپ صدر مملکت نہیں بن سکتے، آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ اس کے بننے کے لیے ممکنات میں سے ممکن چیز یہی ہے کہ آپ کو سیاسی عمل میں شریک ہونا پڑے گا اور اپنے مطالبے کو بزور مطلب ایک بلند آواز میں بلند کرنا پڑے گا۔ دوسری ایک اور بات ہوئی ہمارے ڈاکٹر اسغر دشتی صاحب نے کی، انتہائی مؤدبانہ انداز میں انہوں نے کی کہ کوئی کرسچن کوئی ہندو صدر نہیں بن سکتا۔ نہیں جناب، وہاں لکھا ہے کوئی غیر مسلم نہیں بن سکتا، نان مسلم نہیں بن سکتا۔ یہ اسغر دشتی صاحب کی تو وہ تھی کہ وہ یہ لفظ کہہ نہیں پا رہے تھے، میں وہ لفظ کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ انہوں نے آئین میں لکھا ہے غیر مسلم صدر نہیں ہوتے۔ جناب یہ اسد اقبال بٹ صاحب غیر کرسچن ہیں، اصغر دشتی صاحب غیر ہندو ہیں، غازی خضر غیر سندھی غیر سکھ ہیں، تو جناب آپ کیسے غیر مسلم؟ دیکھیے ڈسکریمنیشن شروع ہی ابتدا ہی وہاں سے انہوں نے کی کہ جہاں اس ملک کو چلانے کی، اس ملک کی بنیاد رکھنے کی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر مزید بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں لوگ اور یہ کہتے ہیں کہ آپ برابر کے شہری ہیں۔ جا بجا آئین میں جو ہے یہ ہمیں نوید سنائی گئی کہ ہم سب برابر ہیں، ہم سب آزاد ہیں، بالکل ایک جیسے ہیں ہمارے حقوق۔ آرٹیکل 20 ذکر ہے موجود، میں تھوڑا سا اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ آرٹیکل 20 کہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ آزاد ہیں۔ کس حیثیت میں آزاد ہیں؟ اپنے مذہب پر قائم رہنے کے لیے آزاد ہیں، یاد رکھیے گا۔ پہلا کہتا ہے وہ قائم رہنے کے لیے آزاد ہے، دوسرا کہتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے، تیسرا وہ کہتا ہے کہ اس کی تبلیغ کرنے کے لیے بھی آپ آزاد ہیں۔ یہ تین چیزوں کی وہ شورٹی دیتا ہے آرٹیکل 20 کہ آپ جو ہے اس پر قائم رہ سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اسی آرٹیکل کا پارٹ 2 جو ہے وہ آپ کو اور ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اپنے ادارے بھی بنا سکتے ہیں مذہبی ادارے، انہیں چلا بھی سکتے ہیں، انہیں قائم بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور 18 بھی ہو یہی بات کرتا ہے، UDHR کا یونیورسل ڈکلریشن آف رائٹس۔ ایک اضافہ کرتا ہے، وہ اضافہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی آپ اپنا مذہب اور عقیدہ اپنی مرضی اور منشا سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا میں یہاں کیونکہ سب دوستوں نے بہت ڈیٹیل میں بات کی، میں وہ بات قائد اعظم پر وہاں تک نہیں ہے، میں تھوڑے سے آپ کو کیونکہ اس میں یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ آف ریلیجیس فریڈم کہ یہاں صورتحال کیا ہے ہماری۔ ہمیں کہا کہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، قائم رہ سکتے ہیں، اور کہا کہ اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اب ہم ان تینوں ہی چیزوں کی صورتحال کو پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ سال 2022 میں 171 مقدمات درج ہوئے بلاسفیمی کے، 171 اس وقت بلاسفیمی کے مقدمات میں جو لوگ ہیں وہ آپ کے ملک کے تمام جیلوں میں ایک بڑی تعداد میں موجود ہے، اور یہ تعداد ہزاروں میں ہے۔ اور یہ جو 171 کی میں بات کر رہا ہوں نا، جو مقدمات درج ہوئے، یہ صرف 2022 میں ہوئے، اور اس کے 65% کہاں ہوئے؟ پنجاب میں ہوئے۔ اور ٹوٹل جو ہزاروں لوگ وہاں پر بند ہیں بلاسفیمی کے مقدمات میں، ان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ لیکن یہ اچھی خبر نہیں ہے ریلیجیس مائنورٹیز کے لیے، کرسچن، ہندوز اور سکھوں کے لیے۔ وہ حصہ بقدر جثہ اپنی تعداد کے حساب سے بہت بڑی تعداد میں ان جیلوں میں قید ہیں۔ میں ابھی خود اڈیالہ جیل گیا، کچھ
51 کے قریب لوگ جو ہیں وہاں پر ان کیسز میں بند ہے، اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، بلاسفیمی کے مقدمات جو ہیں یہ بنائے کیوں جاتے ہیں؟ بلاسفیمی کے مقدمات یہ 295 اے بی سی، 298 اے بی سی، 3 سال سے لے کر اور جرمانہ 10 سال سے لے کر سزائے موت، عمر قید، یہ مختلف سزائیں ہیں۔ ایکسٹریم سزا جو ہے وہ اس میں ہے سزائے موت، کم سے کم سزا جو ہے اس میں جرمانہ۔ یہ 6 کے قریب میں نے آپ کو یہ شکوں کے نام پڑھ کے سنا۔ اچھا یہ لگائی کیوں جاتی ہے؟ آپ دیکھیے، آپ کسی کے پڑوس میں رہتے ہیں، آپ کا گھر بہت قیمتی ہے، ساتھ رہنے والے کو آپ کا گھر درکار ہے، آپ کا کاروبار بہت اچھا ہے، اسے آپ کا کاروبار چاہیے ہے، آپ سے کوئی ذاتی دشمنی ہو گئی ہے، ذاتی اناد ہو گئی ہے، تو اس کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ کسی بھی جوزف پیٹر کے کان میں کہے کہ تو یہ مکان مجھے دینا ہے، یہ ہمیں بلاس کرنے کا مقدمہ درج کرنا۔ آپ دیکھیے، مجھے اچھی طرح یاد ہے فرنگی ٹاؤن کا وہ کرسچن چھت والا، جی کرسچن ایک جو صرف 80 گز کے گھر میں رہتا تھا، اس کے اس 80 گز کے گھر کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پڑوسی نے اس پر جو ہے وہ توہین قرآن کی بے حرمتی کا جو ہے وہ الزام لگایا، اور وہ برا شخص جو ہے وہ اقبال، یہ فرنگی ٹاؤن کے اقبال بازار تھانے میں جو ہے اسے قید کیا۔ لمبی تفصیل ہے، اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں جو اس وقت درج ہے، اور لوگ جو ہے اس کو اپنی ذاتی دشمن۔ اچھا ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ انسان کے بنائے ہوئے قانون، جو انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان پر گفتگو ہو سکتی ہے، اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، ہم مذہب کی بات نہیں کرتے یہاں، لیکن جو انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں کہ جو سزائیں انسان نے تجویز کی ہیں اس پہ گفتگو بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی بہتری کا کوئی انتظام بھی ہو سکتا ہے۔ اور میرے خیال میں ان چیزوں پہ جب تک ہم بات نہیں کریں گے تو ہم بات کو آگے بڑھا بھی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا ہم 2022 کا ایک اور ڈیٹا آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ صرف سندھ میں مذہبی بنیادوں پر موب لنچنگ کے 10 سے زائد واقعات ہوئے ہیں، صرف سندھ میں۔ اچھا اسی طرح اگر ہم دیکھیں وہی آئین پاکستان پہ دوبارہ جائیں تو وہ کہتا ہے کہ جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مذہب کے نام پر مارے جانے والے وہ جو افراد ہیں ان کا قتل کس کے ذمہ ہوگا؟ یقیناً ریاست کے ذمہ۔ ہم اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، یہاں سسٹر چلی گئی ہیں، انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا، جبری تبدیلی مذہب کا۔ دیکھیے ساتھیوں، صرف سندھ میں 6 ماہ کے دوران، یعنی اکتوبر سے لے کر اپریل تک 30 بچیوں کو، 30 بچیوں کو، یہ ریکارڈ پہ جو کیسز آئے وہ ہیں، جو ریکارڈ پہ نہیں آئے وہ اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ 30 بچیوں کو جو ہے ان کا اغوا ہوا۔ پہلا سٹیج ہوتا ہے اغوا، جسے غلاف مسوا کے لے کے جانا کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے اغوا۔ دوسرا سٹیج ہوتا ہے، ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس بچی نے یا اس عورت نے اسلام قبول کر لیا۔ تیسرا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ اس نے شادی کر لی۔ 100% کیسز میں آپ دیکھیے یہ جو اغوا کرنے والا ہے بچی نے اسی سے شادی کی ہے۔ اب یہ جو 30 کیسز کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، صرف بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ 6 ماہ میں یہ سندھ کے کیسز ہیں، ان میں 11 بچیاں ایسی ہیں کہ جو کم عمر سے مراد کہ جن کی عمر شادی کے لحاظ سے پوری نہیں۔ شادی کی عمر کیا ہے یہ بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا، تھوڑی سی تصحیح کریں۔ سندھ میں جو ہے وہ شادی کی عمر جو کم سے کم
شادی کا سلسلہ ہے وہ ہے 18 سال، اور پنجاب میں ہے 16 سال، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں نہیں بنایا ہوا۔ یہاں سے اگر کسی بچی کو یہ اغوا کرتے ہیں اور اس کی عمر ابھی 18 سال سے کم ہے تو اسے پنجاب لے جاتے ہیں، اگر وہ 16 سال سے بھی کم عمر بچی ہے تو اسے خیبر پختونخوا اور بلوچستان لے جایا جاتا ہے۔ جناب یہ بہت مشکل ملک ہے، یہاں پر جبری تبدیلی مذہب کا قانون سندھ اسمبلی نے بنا لیا تھا، لیکن ملاؤں کے اور ان پریشر گروپس کے پریشر کی وجہ سے بیک فٹ پہ جانا پڑا سندھ گورنمنٹ کو۔ ابھی جیسے زاہد بھائی نے ذکر کیا کہ گورنر نے اسے سگنیچر نہیں کیا، اس وقت کے گورنر تھے نون لیگ کے۔ میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں۔ اس سارے معاملات سے صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کرسچن، ہندو اور سکھ متاثر ہو رہے ہیں، یہاں شیعوں کی صورتحال اگر آپ دیکھیے تو 2022 میں پشاور میں ان کی مسجد پہ ہونے والا بم بلاسٹ آپ سب کو یاد ہوگا، 63 افراد اپنی جان سے گئے۔ یہ ملک جتنا آپ کے لیے تکلیف دہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ احمدیوں کے لیے ہے۔ سال 2022 میں 92 قبریں اور 10 ان کی عبادت گاہیں تباہ کی گئی، 92 ان کی قبریں اور 10 ان کی عبادت گاہیں جو ہے وہ تباہ کی گئی۔ 105 احمدیز جو ہیں ان پہ مقدمات درج کیے گئے، اور مقدمات کیا تھے کہ تم نے اپنے نام کے ساتھ سید کیوں لگایا، تم نے اپنی عبادت گاہ کو مسجد کیوں کہا۔ 298 شاید سی ہے جس کے مطابق ان پہ مقدمات درج ہوئے۔ ابھی 77 سال کا جو ہے وہ ایک وکیل کچھ روز پہلے اس مقدمے کی زد میں آیا کہ اس کے نام کے ساتھ سید لکھا ہے، آپ کے پورے اسے یہاں وکالت کرتے کئی دہائیاں ہو چکی ہیں، لیکن اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے آپ کے ملک میں کوئی تیار نہیں، صرف نام کی وجہ سے، اور کوئی نہیں ہے اس پہ۔ آپ کیجئے، اٹھیں، آپ لوگوں میں سے کوئی جائے اور تبلیغ کرے، اپنے پڑوس میں کنڈی بجائیے اور کہیے کہ میں کرسچن ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کرسچن ہو جائیں۔ آپ جائیں کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس اور اسے کہیے کہ اس گلی میں مجھے گھر پلاٹ چاہیے اور میں یہاں اپنی مذہبی عبادت گاہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ جائیے کسی جو ہے وہ کہیے کسی ہال والے کو کہ مجھے یہ ہال دے دے اور میں نے یہاں پر ہولی یا جو ہے وہ اپنی کوئی مذہبی عبادت کرنی ہے، کبھی بھی نہیں۔ یہ ساری صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا میں ہم بہت پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری صورتحال بہت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وقت ابھی بہت کم ہے، ہم بہت پھر اور بات کرتے ہیں آپ سے، لیکن دیکھیے اگر ہم بہت ہی مختصر کریں کہ حل کیا ہے، تو حل میرے خیال میں جو زاہد بھائی نے اس میں رکھا تھا کہ حل صرف سیاسی عمل میں ہے، بہتری صرف سیاسی عمل میں ہے، اور سیاسی جماعتیں ہی اس ملک کو جو ہے اس نہج تک لے کر آئی ہیں، اور وہی سیاسی عمل ہی اس ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائے گا۔ آپ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیجئے، لیکن آپ ضرور، ہر شہری پہ یہ لازم ہے وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بنے، سیاسی عمل میں شامل ہو، اپنی آواز کو اپنے گروہ، اپنی سیاسی جماعت کے اندر بلند کرے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ آج کے اس صورتحال میں ہم سب کو ایک ہو کر اپنے حقوق کے لیے بلند آواز میں جو ہے آواز بلند کرنی چاہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔